بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیکسٹ ہمارا لانگ ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 7 کا واٹ از ٹرانسلیٹر، ایکسپلین ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹرانسلیٹر۔ تو یہ سمجھنے آپ 50% ٹاپک ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ ٹرانسلیٹر کی ڈیفینیشن، اس کی تینوں جو ٹائپس ہیں ان کی ڈیفینیشنز وہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 کے اندر پڑھی تھی۔ یہاں پر یہ ٹرانسلیٹر کا لانگ ٹاپک ہے، اس کا کانٹینٹ 8 نمبر کے لیے یہ لانگ ٹاپک ہمارا آ سکتا ہے اینول میں۔ تو ہم نے اب ہر ٹائپ کی ساتھ ایکسپلینیشن دینی ہے۔ ایکسپلینیشن کے اندر جو تینوں ٹائپس ہیں ان میں سے جو دو میجر ٹائپس کمپائلر اور انٹرپریٹر، ان کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہم ساتھ کریں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں ٹرانسلیٹر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دوبارہ سے بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ چیپٹر نمبر 1 ہم نے بہت پہلے کیا تھا۔ ساتھ ڈیفینیشنز میں نے 1 by 1 لکھوائی ہوئی ہیں آپ کو اس لیکچر کے اندر۔ تو ڈیفینیشن میں لکھواؤں گا نہیں، ڈائریکٹ صرف انٹروڈکشن دے کر جو ہمارا میجر کنسرن ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز پہ، جو اس کی ایکسپلینیشن ہے ہر ٹائپ کی، اس پہ میں فوکس کروں گا۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہوتے ہیں، واٹ آر لینگویج ٹرانسلیٹرز، کیوں استعمال ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ لینگویج ٹرانسلیٹر کو لینگویج پروسیسر بھی کہتے ہیں۔ لینگویج ٹرانسلیٹر از آلسو کالڈ لینگویج پروسیسر۔ ایمسیکیوز کے اندر آ سکتا ہے، لینگویج ٹرانسلیٹر آر آلسو کالڈ لینگویج پروسیسر۔ اور یہ سافٹ ویئر کی دو ٹائپس، میجر ٹائپس ہم نے پڑھی ہیں کہ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے اور ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ تو ٹرانسلیٹر کون سا سافٹ ویئر ہے؟ یہ کوئی ڈیوائس نہیں ہے، یہ کوئی ہارڈ ویئر کا کمپوننٹ نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر ہے۔ اگر سافٹ ویئر ہے تو کون سا، کیا یہ سسٹم سافٹ ویئر ہے یا ایپلیکیشن ہے؟ تو ٹرانسلیٹر ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے۔ ٹرانسلیٹر ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں کئی بار بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے، ٹرانسلیٹر از اے ڈیش سافٹ ویئر۔ تو یہ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے، ٹرانسلیٹر از اے سسٹم سافٹ ویئر۔ اب اس کا کام کیا ہے، ہم کیوں اسے استعمال کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 کے اندر ہی ہم نے لینگویجز پڑھی تھی، اس میں ایک مشین لینگویج ہے، اسمبلی لینگویج ہم نے پڑھی، باقی ہائی لیول لینگویجز سی پلس پلس، جاوا، بیسک، کوبول، فورٹران، پاسکل، ان ساری لینگویجز کا ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا چیپٹر نمبر 1 کے اندر۔ اس میں کمپیوٹر کی جو نیٹو لینگویج ہے، جیسے کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، کمپیوٹر کی جو نیٹو لینگویج ہے، نیٹو اور فنڈامنٹل لینگویج، وہ مشین لینگویج ہے۔ مشین لینگویج، مشین لینگویج کے اندر بائنری کوڈز ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ it is the only language that is directly understood by the computer۔ واحد زبان ہے جسے کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے جسے کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکے۔ تو اگر کمپیوٹر کی لینگویج 01 کو وہ سمجھتا ہے، تو آج کل ہم یہ جو لینگویجز یوز کر رہے ہیں، سی لینگویج ہے، ویژول بیسک ہے، ان میں تو ہم جو سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں وہ ساری انگلش لائک ورڈز میں ہوتی ہیں، اس میں سمبل یوز ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر کمپیوٹر کو کیسے سمجھ آ جاتی ہے؟ کمپیوٹر کی تو زبان 01 والی ہے، تو ہم اسے انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل سی لینگویج کے اندر آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہم کی ورڈ یوز کرتے ہیں پرنٹ ایف۔ اب کمپیوٹر کو اس کی کیسے سمجھ آئی؟ وہ تو 01 کو سمجھتا ہے، تو یہ کی ورڈز جو ہیں، یا پھر کوئی سمبل ہم یوز کر رہے ہیں، یا انگلش میں کوئی سٹیٹمنٹس ہم دے رہے ہیں،
ان کو کمپیوٹر کو کون سمجھائے گا؟ لینگویج ٹرانسلیٹر۔ ٹرانسلیٹر کا کام کیا ہے؟ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یوزر کو سمجھ آتی ہے ہائی لیول لینگویجز، اسے آسان لگتی ہیں آج کل جن میں پروگرامنگ ہو رہی ہے، ہائی لیول لینگویجز، اس میں ساری بیسک کوبول فورٹران وغیرہ آ جائیں گی، سی، سی پلس پلس، ویژول بیسک، یہ ساری کی ساری ہائی لیول لینگویجز ہیں۔ پلس ایک پرانی لینگویج ہے مشین کے بعد جو بنی تھی، آج کل اس کا استعمال نہیں ہے اتنا خاص، اسمبلی لینگویج۔ اب ان لینگویجز کے اندر جو انسٹرکشن یوزر دیتا ہے وہ ساری انسٹرکشن انگلش لائک ورڈز میں ہوتی ہے، یا ہم سمبلز یوز کرتے ہیں، ایش کا سمبل یوز ہو سکتا ہے، کاما، کویسچن مارک، سیمی کولن، کولن، یہ سارے سمبل ہم یوز کرتے ہیں یوزر۔ ہم نے بات تو لینگویجز کے اندر کمپیوٹر کو سمجھانی ہے، جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں اس میں ہمارا کیا مقصد ہے کہ جو کوڈنگ ہم کر رہے ہیں وہ کمپیوٹر کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے یہ کام ایسے کرنا ہے، جب یوزر فلاں آپشن پہ کلک کرے تو تم نے یہ کام اس طرح سے کر دینا ہے۔ تو کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہمیں 0-1 کا پتہ ہونا چاہیے لینگویج کا، مشین لینگویج کا، وہ ہمیں نہیں آتی، تو ہم ساری ہدایات انگلش لائک ورڈز پہ دے رہے ہیں، تو وہ ساری باتیں کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ٹرانسلیٹر استعمال ہوتے ہیں، لینگویج ٹرانسلیٹر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح اگر ہمارا پرائم منسٹر جاتا ہے سعودی عرب کے اندر، اب ان کو انگلش نہیں آتی یا اردو نہیں آتی، اس سے عربی نہیں آتی، تو یہ کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں؟ ایک ساتھ ترجمان لے کر جاتے ہیں، ترجمان ان کے ساتھ ہوتا ہے، اسے ٹرانسلیٹر، اسے بھی یہی کہتے ہیں۔ اب یہ اردو میں جو کچھ بولے گا وہ ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں اسے بتائے گا، وہ عربی میں جو کچھ بولے گا یہ ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں ہمارے پرائم منسٹر کو بتائے گا۔ اس کا مطلب اسے دونوں لینگویجز آتی ہیں، اردو بھی آتی ہے اور عربی بھی آتی ہے۔ سیم اسی طرح کا کام کمپیوٹر کے اندر بھی ٹرانسلیٹر کا ہے کہ ہم آج کل جتنی انسٹرکشنز دے رہے ہیں وہ ساری لینگویجز جن کو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہائی لیول ہیں یا اسمبلی ہے، کیوں؟ یہ ہمارے لیے آسان ہے، ان کا پراپر ایک سینٹیکس ہوتا ہے، انگلش لائک ورڈز ہیں جو ریڈیبل ورڈز ہوتے ہیں، جو ریڈیبل چیز ہوتی ہے اسے یاد رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے پراپر رائٹنگ کے پروگرام ان میں رائٹ کرنے کے پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ہم ان رولز کو سیکھ لیتے ہیں، ہمیں ساری سمجھ آ جاتی ہے، آسان لینگویجز ہیں ہمارے لیے۔ مشین لینگویج میں پروگرامنگ کا کوئی پراپر سینٹیکس ہے ہی نہیں، پھر 0-1 میں ساری انسٹرکشن دینی ہے، وہ ریڈیبل نہیں ہے، ریڈیبل نہیں ہے تو یاد بھی نہیں رہیں گے۔ اب ایک میں نے A کو کنورٹ کر کے دیا تھا 0-1 میں، تو یہ کچھ لیکچر پہلے ہی ہم نے اس کی ویلیو 0-1 میں نکالی تھی، آج مجھے بھی یاد نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہوگی کہ 0-1 میں وہ کون سی ویلیو آئی تھی، کیوں؟ وہ ریڈیبل نہیں تھی، اگر ریڈیبل ہوتی تو ہو سکتا ہے یاد رہ جاتی، تو پھر ہمیں دوبارہ اس کی 0-1 میں ویلیوز نکالنے کے لیے اس کا LCM لے کر دوبارہ اسے 0-1 میں کنورٹ کرنا پڑے گا، تب ہمارے تو مشین لینگویج میں ساری انسٹرکشنز کیونکہ بائنری فارم میں ہوتی ہیں، 0-1 کی فارم میں، تو اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس میں کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر اگر پروگرام بن بھی گیا، ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا، اس میں کوئی ایرر ہے، تو ایرر کو ٹریس کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، ہم ایرر کو ٹریس بھی نہیں کر سکیں گے کہاں پر ایرر آیا، ہو سکتا ہے ایک ایرر کو ریموو کرتے ہوئے ہم 2-3 اور بیچ میں ایررز ہم سے ہو جائیں تو وہ پروگرام چلے گا ہی نہیں، تو اس وجہ سے ان لینگویجز کو یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے بات تو کمپیوٹر کو سمجھانی ہے، تو کمپیوٹر صرف سمجھتا ہے مشین لینگویج کو، 0-1 کو۔ ٹرانسلیٹر کیا کام کرے گا؟ یوزر سے ساری ہدایات لے کر 0-1 میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو سمجھائے گا، اور جو کمپیوٹر آؤٹ پٹ دے گا 0-1 کی فارم میں آؤٹ پٹ دے گا، اسے دوبارہ ٹرانسلیٹ کر کے یوزر کو انگلش لائک ورڈز میں سارے وہ جتنی بھی
آؤٹ پٹ ہوگی وہ سامنے ڈسپلے کر دے گا. تو یہ ٹرانسلیٹر کا کام ہے. تو اگر ہم اسے ڈیفائن کریں, ٹرانسلیٹر از اے سسٹم سافٹ ویئر that is used to convert a program written in any high level or assembly language into machine language. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کسی بھی ہائی لیول یا اسمبلی لینگویج میں بنے ہوئے پروگرام کو مشین لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا ہے 0 اینڈ 1 کی فارم میں. یہ ٹرانسلیٹر کا انٹروڈکشن ہے. اس کی 3 ٹائپس ہم نے پڑھی تھی. فرسٹ, کمپائلر. کمپائلر کا کام کہ ہائی لیول لینگویجز میں بنے ہوئے پروگرامز کو یہ مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. اور کیسے کنورٹ کرتا ہے؟ ایز اے ہول. پورے کا پورا پروگرام ایک ہی اٹیمپٹ میں یہ کنورٹ کر دیتا ہے. اگر اس کے ہم ایڈوانٹیجز دیکھیں, ایڈوانٹیجز آف کمپائلر, تو ظاہری بات ہے یہ ایز اے ہول کنورٹ اگر کرتا ہے تو اس کی جو ٹرانسلیشن سپیڈ ہے وہ بڑی تیز ہوگی. ٹرانسلیشن سپیڈ of compiler is faster than interpreter. پھر اس کا سیکنڈ ایڈوانٹیج, it creates an object file. جب یہ کسی بھی پروگرام کو 0 1 میں کنورٹ کرتا ہے تو ایک آبجیکٹ فائل بنا دے گا. ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد 0 1 کے کوڈ کی ایک فائل بنا دے گا. تو اگلی بار پھر جب ہمیں اس پروگرام کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں دوبارہ سے اسے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ آلریڈی آبجیکٹ فائل بنی ہوئی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہوگی. تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں. اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایرر ڈیٹیکشن سپیڈ جو ہے وہ slower than interpreter. The error detection speed of compiler is slower than interpreter. یہ جو errors کو ڈھونڈتا ہے بڑی کم سپیڈ سے. کیسے؟ مثلا یہ پورا پروگرام اس کی یہ کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے, اس میں کوئی ایرر آ گیا ہے, یہ پورا ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد بتائے گا یہاں پر ایرر ہے. پھر اس ایرر کو ریموو کر کے میں دوبارہ سے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کروں گا. اس سے تھوڑا سمجھ لیں کہ ایرر کی ڈیٹیکشن میں ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں انٹرپریٹر کو, انٹرپریٹر کیا کام کرتا ہے کہ یہ بھی ہائی لیول میں بنے ہوئے پروگرام کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے, لیکن اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ کنورٹ کرتا ہے. اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ, یہاں میں سے لائن بائی لائن بھی کہہ سکتے ہیں. ایک ایک لائن کر کے پہلے اس لائن کو ٹرانسلیٹ کرے گا, پھر اس کو, پھر اس کو, پھر اس کو. تو ظاہری بات ہے اس فیچر کی وجہ سے اگر ہم اس کا ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں تو اس کی جو سپیڈ ہے, ٹرانسلیشن سپیڈ, یہ جو اسٹیٹمنٹ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن سپیڈ سلوور دین کمپائلر ہوگی. کمپائلر سے کم سپیڈ ہوگی اس کی. یہ جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے 0 اینڈ 1 کی فارم میں, ٹرانسلیشن سپیڈ اس کی کم ہے. کیوں؟ لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. پھر it does not create an object file. یہ آبجیکٹ فائل نہیں بناتا. اس کا نقصان پھر کیا ہوگا کہ جتنی بار ہمیں پروگرام ضرورت پڑے گا ہم بار بار اسے ٹرانسلیٹ کریں گے, اس میں ٹائم ویسٹ ہوگا. اس کا ایک ہی ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی جو ایرر ڈیٹیکشن سپیڈ ہے وہ فاسٹر دین
कंपाइलर है। कैसे? इसने इस लाइन को ट्रांसलेट किया, फिर इसको ट्रांसलेट किया, इसको ट्रांसलेट किया, तो इधर एरर आ गया। फौरन इसने एरर को डिटेक्ट करना है। अगर एरर ऐसा है, हमें बताएगा फलां एरर फलां कोड, हमने उस एरर को रिमूव कर दिया, तो दोबारा जब इसको ट्रांसलेशन इसकी शुरू करेंगे तो शुरू से नहीं करेगा, बल्कि जिस लाइन पे जिस स्टेटमेंट पे एरर आया था, एरर रिमूव होने के बाद दोबारा उसी स्टेटमेंट से वो प्रोग्राम की ट्रांसलेशन शुरू करेगा। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो ये इनकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखेंगे। असेंबलर का तो हम पढ़ चुके हैं। असेंबलर जब असेंबली और मशीन लैंग्वेज थी, तो जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में बनते उन्हें ट्रांसलेट करता मशीन लैंग्वेज में। और डी असेंबलर का क्या काम था? मशीन लैंग्वेज के बने हुए प्रोग्राम को वापस असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो ये हमारा ट्रांसलेटर का एक लॉन्ग टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। इसकी आपने असाइनमेंट एक लाजमी बना लेनी है, जिसमें पहले ट्रांसलेटर का इंट्रोडक्शन, फिर उसकी टाइप्स, फिर कंपाइलर की डेफिनेशन, नीचे उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर इंटरप्रेटर की डेफिनेशन, नीचे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और एंड में असेंबलर की बुक पे 3-4 लाइंस में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो भी आपने साथ उसकी एक्सप्लेनेशन में ऐड करना है। तो कल से इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट